آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ اور میں ہوں حبیب چودھری، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا آج کا موضوع انتہائی غم والا بھی ہے اور انتہائی چونکا دینے والا بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے۔ آج مشہور ایرانی ایٹمی سائنسدان نیوکلیئر پروگرام کے سربراہ محسن فخریزادہ کو تہران میں قتل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پہلے ان کی گاڑی پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، اور جب ان کی گاڑی رکی تو ان پر مشین گن کی گولیوں کا برسٹ فائر کر دیا گیا اور اس طرح ان کو شہید کر دیا گیا۔ پہلے تو ایرانی خبرساں ایجنسی نے اس کی تردید کی کہ محسن فخریزادہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کریٹیکل حالت میں ہیں، زخمی ہیں، زیر علاج ہیں، لیکن اب ایرانی ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ محسن فخریزادہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ 10 سال سے ایران کے یہ سائنسدان اسرائیل کی بدنام زمانہ ایجنسی موساد کی ہٹ لسٹ پر تھے، اور جب نیتن یاہو نے وزیر اعظم کا چارج سنبھالا تو انہوں نے موساد کے کلرز کو خاص طور پر محسن فخریزادہ صاحب کو ٹارگٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیل جو آج کل مسلمانوں کی محبت کا بہت دم بھر رہا ہے اور کئی مسلم ممالک یہودیوں کی محبت میں بولے ہوئے جا رہے ہیں، اور پاکستان سے بھی چند غدار قسم کے لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے شوشے اڑا رہے ہیں، ان کو میں اسرائیل کی مسلم دشمنی کی صرف ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ موساد نے اب تک را CIA MI6 کے ساتھ مل کر مسلمان سائنسدانوں کو کتنا قتل کیا ہے، کتنے مسلمان سائنسدانوں کو قتل کیا ہے۔ اگر مذہبی، سیاسی اور فوجی رہنماؤں کو شامل کر دیا جائے تو یہ فہرست ایسے ہزاروں افراد پر مشتمل ہے جو مسلم امہ کے درخشندہ ستارے تھے۔ ان کو کس بے دردی سے ان ظالموں نے قتل کیا، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ ایک ویلاگ میں ممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ کو صرف چند مسلمان سائنسدانوں کے نام بتا رہا ہوں جو موساد کے اور اس کے دیگر ہم نوا ایجنسیوں جیسا کہ CIA MI6 وغیرہ ہیں ان کا نشانہ بنے۔ سب سے پہلے تو میں ذکر کرتا ہوں عراق کا۔ عراق میں امریکی قبضے کے دوران سے اب تک 9/11 کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا گیا، لیکن 1200 کی تعداد میں صرف مسلمان سائنسدانوں کو چن چن کر مارا گیا ہے جو عراق کے مختلف پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ 1200 کی تعداد میں صرف عراق میں مسلمان سائنسدانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ مسلمان ممالک میں پیدا ہونے والا کوئی بھی سائنسدان جو ان کے زیر اثر نہ رہے، موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لبنان میں پیدا ہونے والا ریمال حسن شماریاتی مکینکس کا اس قدر ماہر تھا کہ نہ صرف اپنے فرانسیسی یونیورسٹی میں مشہور تھا بلکہ پوری دنیا میں اس کے علم کے ڈنکے بج رہے تھے۔ وہ فرانس کا شہری نہیں تھا، مگر اسے فرانسیسی تحقیقاتی ادارے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ فرانس میں اس کے نام پر ریمال ایوارڈ جاری کیا گیا تھا۔ ایک دن اس نے بیروت واپس جا کر اپنے ملک میں خدمات سر انجام دینے کے لیے کہا تو وہ جانے کی تیاریوں میں ابھی مصروف ہی تھا کہ 31 مئی 1991 کو اسے پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ذکر کرتا ہوں جمال حمدان صاحب کا، جو 1928 میں پیدا ہوئے تھے۔ دنیا بھر میں اپنی تاریخی تحقیقات کی وجہ سے ایک اتھارٹی مانے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے صہیونیت کے بارے میں کتاب لکھنا شروع کی تو اس کو اس کی لائبریری میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ذکر کرتا ہوں سعید الصدیق۔ یہ ان سائنسدانوں میں سے تھا جو مائکرو ویو الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں مانے جاتے تھے۔ اس نے مصر میں راکٹ انجینئرنگ پر کام کیا اور ایک دن اسکندریہ میں ایسے مارا گیا جیسے کوئی اس کی رگیں کاٹ گیا ہو۔ لبنان کا حسن کامل الصبا، جو فلائی راکٹ کا ماہر سمجھا جاتا تھا، 31 مارچ 1935 عیسوی میں نیو یارک میں قتل کر دیا گیا۔ یحییٰ المشہد
यूरेनियम की अफजूदगी का मिस्री माहर था। 16 जून 1980 को पेरिस के होटल में कत्ल किया गया। ईरानी एटमी साइंसदान मसूद अली मोहम्मदी, जो ईरानी एटमी प्रोग्राम के साथ साथ खुफिया तौर पर मुंसलिक था, एक बम धमाके में मार दिया गया। मिस्र का अली मुस्तफा मिशरना, जो इतना बड़ा एटमी साइंसदान था कि आइंस्टाइन इसका मुतरफ था, तो इसके कत्ल होने के बाद सबसे पहला बयान भी आइंस्टाइन ने दिया और उसे कहा कि उसको मुसलमानों के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू करने की सजा दी गई। 15 जनवरी को उनको कत्ल किया गया। इस पर सबसे बड़ा बयान उनके जो दोस्त भी थे आइंस्टाइन, उनका आया, और आइंस्टाइन खुद इनकी जो थी तहकीकात उनसे बहुत मुतासर थे और उनको आइंस्टाइन से बड़ा साइंसदान माना जाता था। आइंस्टाइन खुद भी उनको अपने से बड़ा साइंसदान मानते थे और इसे मिस्र के एटमी प्रोग्राम पर काम करने की सजा दी गई। कहानी तवील है, दिलगदाज भी है, लेकिन एक तसलसल है। पहले सिर्फ साइंसदान कत्ल होते थे, अब वो साइंसदान कत्ल होते हैं जो आलमी निज़ाम के लिए खतरा हों या मुसलमानों के लिए काम कर रहे हों। ये फहरिस्त तो नाज़रीन बहुत तवील है, लेकिन मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका और अब मज़ीद बोलने से कासर हूँ। मेरी आंखों से आंसू जारी हैं। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है और एक हम हैं कि इसराइल को तस्लीम करने की एक दौड़ लगी हुई है और मुसलमान मुल्कों की, और ईरान की दुश्मनी में बढ़ चढ़कर एक दूसरे से पहले तस्लीम करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह मुसलमानों को हदायत दे और जालिमों और काफरों की इन साजिशों का मुकाबला करने की तौफीक दे। और जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो।